پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ ہم 2023 تک اپنی ٹیم کو ہر طرز کی کرکٹ میں ٹاپ 3 پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں اطہر جی اور مجھ سمیت تمام کرکٹ لورز کی یہ خواہش ہوگی جس خواہش کا اظہار وسیم خان نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہش صرف وسیم خان کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ یہ پاکستان میں کرکٹ کو پسند کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور اس کھیل کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر قومی ٹیم زمبابوے جیسی کمزور ٹیم کے خلاف بھی میچ جیتے تو اعلیٰ حکومتی شخصیات کی طرف سے بھی مبارکباد کے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں۔ ان پیغامات کی وجہ میڈیا میں نمایاں حاضری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ان حکومتی شخصیات کو کھیل نہیں کوریج زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اگر یہ کھیل کو پسند کرنے والے حکمران ہوتے تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنے کھلاڑیوں کی ویکسینیشن کے لیے بار بار حکومت سے درخواست نہ کرنا پڑتی۔ زمبابوے جیسی ٹیم کے خلاف بھی مبارکباد کے پیغامات اور صرف ٹیلی فون اور اخبارات میں حاضری کی حد تک اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ اہمیت کرکٹ کی مقبولیت سے جڑی ہے۔ کھیل کی اس مقبولیت کی وجہ سے کروڑوں پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ قومی ٹیم ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں ٹاپ 3 نہیں بلکہ پہلے نمبر پر ہو۔ لوگ اس معاملے میں دوسرا یا تیسرا نمبر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان حالات میں وسیم خان نے کوئی غیر معمولی بات نہیں کی۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ ایک کرکٹ کے شائق ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حد تک ان کے جذبات قابل تعریف ہیں، لیکن جب ان کی اس خواہش کے بعد کرکٹ بورڈ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ 3 میں آنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا وہ اپنی خواہش دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، یا پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے گزشتہ 2-3 برس میں یہ انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں؟ مختصر مدت میں اس کے یہ نتائج ہیں اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہم 2023 تک دنیا کی 3 بہترین ٹیموں میں شامل ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے وسیم خان کے پاس اقدامات کے حوالے سے قوم کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ خیالی دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم بیک وقت 3 بہترین ٹیمیں بنا کر دنیا کی 3 بہترین ٹیموں کے خلاف کھیل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کھلاڑیوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک کھلاڑی کے 3 متبادل موجود ہیں۔ خیالی دنیا میں یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ زمین پر آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ بیان جاری کرنے اور کام کرنے میں بہت فرق ہے۔ کرکٹ کے میدان دنیا کی 3 بہترین ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے صرف بیانات جاری کرنے سے کام نہیں مل سکتی۔ کرنے میں بہت فرق ہے۔ کرکٹ کے میدان دنیا کی 3 بہترین ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے صرف بیانات جاری کرنے سے کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے تعمیری کام کرنا پڑتا ہے۔ تعمیری کام کرنے کے لیے بہت اچھی سوچ اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بروقت فیصلہ کرنے کی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ بورڈ انتظامیہ یہ صلاحیتیں رکھتی ہے یا نہیں؟ چلیں یہ بحث ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور گزرے وقت اور کرکٹ بورڈ انتظامیہ کے چند فیصلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان فیصلوں کے بعد کسی کی اہلیت کے بارے میں کوئی شک باقی رہتا ہے اور کیا یہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ انتظامیہ نے آسٹریلیا کے ڈومیسٹک سٹرکچر کی نقل میں فرسٹ کلاس کی 16 ٹیموں کا نظام ختم کرکے اسے 6 ٹیموں تک محدود کر دیا۔ اس فیصلے سے کھلاڑیوں کے لیے کھیل کے مواقع کم ہوئے اور کئی باصلاحیت کرکٹر کھیل چھوڑ کر معمولی ملازمتوں پر مجبور ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ کرکٹرز ملک چھوڑ کر بھی جانے لگے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کی نقل میں ٹیموں کی تعداد کم کی اور اب آسٹریلیا میں فرسٹ کلاس ٹیموں کی تعداد بڑھانے پر غور ہو رہا ہے۔ کیا اب یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ اس نقل کا ہمیں کیا فائدہ ہوا اور اب ہم مستقبل میں کیا کریں گے؟ لگ بھگ 40 ٹیموں کی کرکٹ 12 ٹیموں تک محدود کرنے کا ظلم کرنے کے بعد کرکٹ بورڈ نے ملک بھر میں کلب کرکٹ کو بند کر دیا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا نام تبدیل کرکے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کرنے کا نہایت مشکل کام سر انجام دیا۔ کلب کرکٹ بند ہونے سے کھیل کے میدانوں کو تالے لگ گئے، گراؤنڈ اسٹاف کو فارغ کر دیا گیا اور برسوں کی محنت اور بھاری سرمائے کو ضائع کر دیا گیا۔ پھر ملکی کرکٹ کے تقدیر بدلنے کے لیے ندیم خان جیسے قابل اور پیشہ ورانہ خوبیوں سے مالا مال شخص کو اہم ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے 6 ماہ میں تبدیلی کا نعرہ لگایا اور کارکردگی یہ ہے کہ لگ بھگ عہدے پر 1 سال گزرنے کے باوجود وہ آج تک ملک میں
क्लब क्रिकेट भी शुरू करवाने में भी नाकाम रहे हैं। वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह यकीनन बहुत अहल होंगे, बासलाहियत होंगे, लेकिन हक़ाइक़ ने सबकी अहलियत पर सवालिया निशान लगा रखा है। मुल्क भर में जूनियर क्रिकेट बंद है और कौमी टीमें बाकायदा किसी निज़ाम के बजाय ओपन ट्रायल्स पर बन रही हैं। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? क्या इस निज़ाम से पायदार कामयाब मुमकिन है? ट्रायल्स वाले निज़ाम पर क्रिकेट बोर्ड हुकाम को जवाब ज़रूर देना चाहिए। टॉप 3 में जाने की ख्वाहिश करने वाले क्या कौम को ये बता सकते हैं कि लाखों माहाना कमाने वाले क्रिकेटर को 40,000 तक महदूद करने के बाद बेहतरी की उम्मीदें कैसे की जा सकती हैं? खेल के मौके, बेहतर तर्ज ज़िंदगी के मौके कम करने के बाद खिलाड़ियों के लिए खेल में कशिश कैसे रह पाएगी? चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, कितनी मरतबा क्रिकेट कमेटी का सरबराह बदला गया? चीफ सेलेक्टर को कितना वक्त दिया गया? मौजूदा चीफ सेलेक्टर को किस बुनियाद पर लगाया गया? स्टेक होल्डर से इख्तलाफात में शिद्दत से खेल की तरक्की कैसे मुमकिन है? जहां चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक से ज़्यादा इदारों में मसरूफ़ हों, वहां रोज़ाना इख्तलाफात की खबरें नहीं तो क्या होगा? अब टॉप 3 में जाने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कौम को ये बता सकते हैं कि अच्छे भले हालात में पाकिस्तान सुपर लीग को मुसलसल 2 मरतबा मुलतवी क्यों किया गया? पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल पर मुसलसल ख़तरात के बादल क्यों हैं? अरबों रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगाकर वहाँ से क्या हासिल हुआ? आप टॉप 3 में जाने की ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कौम को बता सकते हैं कि 2021 में होने वाले वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के लिए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? इवेंट सर पर आ चुका है, आपके मिडिल आर्डर का पता नहीं है, आपके ओपनर्स का कुछ मालूम नहीं है, ना ही किसी को आपके स्पिनर के बारे में कुछ इल्म है। ऐसे टॉप 3 में आएंगे? आप टॉप 3 में आने की ख्वाहिश करते हुए ये भूल गए हैं कि वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ 2 T20 मैचों के लिए एक टेस्ट मैच कुर्बान कर दिया गया। क्या हमें टेस्ट टीम की बेहतरीन टीमों में नहीं आना? हमने टेस्ट मैच की कुर्बानी क्यों दी? क्या हम साइड मैच पर समझौता नहीं कर सकते थे? क्या आप दुनिया को बता सकते हैं कि अजहर अली के मुतबादिल के तौर पर किसे तैयार किया जा रहा है? यासिर शाह का मुतबादिल कौन हो सकता है? मोहम्मद रिजवान का मुतबादिल कौन हो सकता है? आपके पास कोई मुस्तनद बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, एक के बाद दूसरा मुस्तनद विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं, 3 बल्लेबाजों के बाद आपकी बैटिंग ख़त्म हो जाती है। क्या ऐसे दुनिया की 3 बेहतरीन टीमों में शामिल हो सकते हैं? बाबर आजम के अलावा कौन कप्तानी कर सकता है? क्या कोई जवाब दे सकता है? क्या दुनिया पर ऐसे हुक्मरानी की जा सकती है? दुनिया 2-2 बेहतरीन टीमें और 3-3 कप्तान तैयार कर रही है और हम 3 आउट होने के बाद बल्लेबाज ढूंढ रहे होते हैं। दुनिया पर हुक्मरानी के लिए बयानात नहीं, काम की ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 70% से ज़्यादा तवज्जो बयानात, वीडियोज़ जारी करने और क्रिकेट को डिजिटल मीडिया पर ज़िंदा रखने में नज़र आती है। ये काम करने वाले यकीनन तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो बहुत मीठे अंदाज में आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्या बोर्ड हुकाम के लिए ज़रूरी नहीं कि ख़याली दुनिया से बाहर निकले, दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करे? ख्वाहिशात करने के लिए करोड़ों लोग हैं। बोर्ड की जिम्मेदारियां ख्वाहिशात को हकीकत में बदलना है। मौजूदा बोर्ड करोड़ों पाकिस्तानियों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की अहलियत रखता है या नहीं, इसका फ़ैसला अपने दोस्तों पर छोड़ता हूँ। क्या हर सतह की क्रिकेट बंद करके खिलाड़ियों से क्रिकेट और रोज़गार छीन कर आप टॉप 3 में आ सकते हैं?